دا آواز دے دا ریڈیو پیغام 97.4 ریڈیو نیٹورک. اپنے لمحوں کو خوشگوار بنائیے. سنتے رہیے ریڈیو پیغام FM 97.4 ریڈیو نیٹورک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پیغام 97.4 پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان، اور میں ہوں نعمان شیخ. سامعین، آج کا پروگرام ایک نہایت زبردست پروگرام کی ایک شروعات ہے، جس کی کہ ہم شروعات کر چکے ہیں، اور 3:30 سے 4:30 بجے تک اکثر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو جتنے بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران تھے، اور خاص طور پہ وہ امیدواران جو واضح برتری کے ساتھ کامیاب ہوئے، اور ایک نیا سلسلہ ان کے ساتھ بات چیت کا شروع کر رہا ہے ریڈیو پیغام. آج اس کی شروعات ہے، اور اس شروعات میں ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں، آپ کا تعلق پہاڑ پور سٹی 2 سے ہے. آپ الحمدللہ سے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں پہاڑ پور سٹی 2 میں. سب سے پہلے ان کو ہم ویلکم کریں گے، اور ڈھیر ساری باتیں، گفتگو ان کے ساتھ جاری رہے گی. سنتے رہیے ریڈیو پیغام 97.4 پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان. ہمارے ساتھ سامعین اکرام موجود ہیں جناب جنید طارق قریشی صاحب. اس کے علاوہ چودھری انعام اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس شو میں. ہم دونوں حضرات کو خوش آمدید کہیں گے اور انہیں ویلکم کرتے ہیں. خاص طور پہ جنید بھائی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نوازا ہے، جس چیز کے لیے آپ نے کافی محنت کی، اور نہ صرف الیکشن بلدیاتی انتخابات میں آپ نے محنت کی، بلکہ آپ کا ایک پراپر ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں شروعات سوال سامعین ایک بڑا زبردست ہے جنید طارق قریشی بھائی سے. جنید طارق قریشی صاحب، خدمت جیت گئی ہے میرے خیال سے. خدمت جیت گئی ہے، بلکہ واضح طور پر جیت گئی ہے. برتری واضح پہ خدمت نے واضح برتری حاصل کر لی. کیسا فیل کر رہے ہیں سر اس جیت کے بعد؟ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس چینل 97.4 کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. نعمان بھائی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ خدمت، جی دیکھیں، جو نعرہ لے کر ہم چلے تھے، جو سلوگن آف دا الیکشن ہمارا نعرہ تھا کہ خدمت کو ہی ووٹ ملنا چاہیے، تو لوگوں نے نہ صرف ہماری اس بات کو سراہا، بلکہ لوگوں نے ان تمام لوگوں نے جو ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کیا، انہوں نے خدمت کے لیے کیا. بالکل صحیح. اس سے ایک پیغام واضح طور پر دیگر امیدواران جو اس میدان میں رہ گئے ہیں، یا آئندہ جو امیدواران الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ایک واضح پیغام عوام نے چھوڑا. وہ واضح پیغام یہ ہے کہ اگر خدمت کے بلبوتے پر آپ آتے ہیں تو ہمارے دروازے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور اگر اچانک آپ آتے ہیں اور یا ذات برادری پر یا خاندان کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر آپ آتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی فیوچر میں اس کا کوئی بھی وہ رستہ نہیں ہے. تو لوگوں نے آج خدمت کو ووٹ دے کر جو کامیابی خدمت کو دی، میں خدمت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگوں نے واقعی خدمت کو ووٹ دیا، تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارا آئندہ فیصلہ بھی خدمت کا ہے، ذات برادری کی بنیاد پر نہیں ہے. صحیح ہے. اور جہاں تک ہے میری فیلنگ کی، تو یقیناً الیکشن کے بعد خوشی ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹ جیت جائے، اور ساتھ میں وہ اس کو اپنی جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس ذمہ داری کو لے کر یقیناً تھوڑا سا وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے ذمہ داری اب کیسے میں نبھاؤں گا. تو آج جس خوشی کا اظہار میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کر رہا ہوں کہ واقعی میں بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے پہاڑ کی عوام کے لیے مزید خدمت کے لیے ایک چیئرمین منتخب کیا، لیکن ساتھ میں اپنی ذمہ داریوں سے بھی
اللہ پاک مجھے نبھانے کی توفیق دے کہ جن لوگوں نے جو اعتماد میرے اوپر کیا میں ان کے اعتماد پر پورا اتر سکوں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے تک 18 دسمبر تک کیا فیلنگس تھی، 19 دسمبر کو کیا فیلنگ تھی، اور جب جیت گئے 3 سوال آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ واقعی یہ آپ کر لیں گے؟ دیکھیے میں نعمان بھائی میرے خیال سے غالباً 18 کو انٹرویو میں دے کے گیا تھا یا 18 کو میں انٹرویو آپ کے پاس دے کے گیا تھا، اور میں بڑے کانفیڈنٹ تھا کیونکہ لوگوں کا جو شعور اس دفعہ تھا وہ بالکل واضح تھا. کم از کم میرے حوالے سے لوگوں کا ایک فیصلہ بہت واضح تھا کہ ہم نے خدمت کو ہی ووٹ دینا ہے، ہم نے جنید کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں بڑا کانفیڈنٹ تھا اس حوالے سے کہ لوگوں نے اس دفعہ خدمت کو اگر نہ چنا تو آئندہ کوئی بھی بندہ خدمت کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کہ وقت پر میں آ جاؤں گا تو مجھے میرے حصے کی چیز مل جائے گی. لیکن لوگوں نے خدمت کو ووٹ دے کر یہ بات سب کو بتا دی کہ جو بھی خدمت کرے گا ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. پھر الیکشن ہو گیا. الیکشن کے بعد یقیناً فیلنگ انسان کی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے رب کا بھی شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل بھی ادا کیے، اور رب سے آئندہ کے لیے ہم نے مدد مانگی کہ خدا را جو منصب آپ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس منصب کا اہل بنا، اور مزید لوگوں کی خدمت کرنے کے جو موقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں اللہ ان میں برکت ڈالے اور ہم مزید آگے چل سکیں، پاڑ پوڑ کے لیے چل سکیں. بالکل ٹھیک ہے. چودھری انعام اللہ صاحب بھی سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کوئی میرے خیال سے 5-6 دن بعد ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، انہوں نے ایک خاص کام کیا ہے. انہوں نے اکبر خان کامرانی صاحب نے عبداللہ مسعود مجھے عادت ڈلوا کے اور خود جو ہے پھر غائب ہو گئے تھے. تو میرا بہت دل چاہ رہا ہے سر آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے، ہم نے آج ترتیب سیٹ کی ہے، انشاءاللہ عبداللہ سے آپ کا رابطہ ہوگا یقیناً. تو ایک انشاءاللہ نیا سلسلہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تفصیلات آپ بتائیے گا چودھری صاحب کے جنید طارق قریشی صاحب نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور کس طریقے سے یہ سارا انہوں نے کتنی لیڈ سے چیئرمین شپ کا جو الیکشن جیتا ہے وہ کتنے لیڈ سے جیتا ہے؟ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح ہم نے جو یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک فورم ایسا ہونا چاہیے ایف ایم کے ذریعے. مقصد آپ کو 1 سال گزر گیا آپ کی کامیابی کا، جو لوگوں کو یہاں مواقع ملنے چاہیے، صحافت کے حوالے سے بھی لوگوں کو اپنے مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کس طرح ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور کون لوگ ان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آگے جا کے سیاسی حوالے سے لوگ اس چیز کو وہ کر سکیں کہ ہم نے اپنے نمائندے کس طرح لانے ہیں اور کون نمائندہ ہمارے لیے ورک کرتا ہے اور کون جو ہے نا صرف الیکشن کے دنوں میں آ جاتا ہے. جنید طارق قریشی کا جس طرح 18 تاریخ کو ان کا انٹرویو تھا آپ کے پاس، اس وقت بھی میں موجود تھا. تو انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے اس حوالے سے کہ یہ لگے رہے ہیں مسلسل، چاہے الیکشن ہو نہ ہو، یہ نمائندے ہوں نہ ہوں. الیکشن تو اب ہوا، یہ پہلے سے انشاءاللہ انہیں لگے رہے ہیں، اور ہم اسی اس میں ان سے اب بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کامیابی دی ہے تو یہ اپنی اس کامیابی کو مینٹین رکھیں، لوگوں کے ساتھ روابط بدستور قائم رکھیں، اور جو علاقائی مسائل ہیں وہ ان کے حل کے لیے یہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں تاکہ لوگ ان کو پھر موقع دیں اور ان کا حوصلہ مزید دوبالا ہو. جنید طارق قریشی صاحب نے جو ہے وہ 894 ووٹ لیے اپنے سٹی 2 سے. اچھا جی. اور جس طرح ہم اپنے تجزیے میں بھی کہتے رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ واقعی جنرل الیکشن سے زیادہ تھا. اور دوسرا ان کے جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ان کے بعد جو الیکٹ ہوئے ہیں چودھری محسن صاحب، ان کے 705 ووٹ تھے. اچھا جی. اور تیسرے جو الیکٹ ہوئے ہیں فہد نواز صاحب، ان کے 546 ووٹ تھے. تو انہوں نے میرے خیال سے دوسرے جو ان کے جو دوسرے نمبر پہ آنے والے ان سے تقریباً 190 ووٹوں سے برتری حاصل کی ہے. اسی طرح جو سٹی 1 ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، میں زیادہ ہیڈ کوارٹر کی بات کروں گا. ادھر کے جو چیئرمین الیکٹ ہوئے اقبال صاحب، انہوں نے 693 ووٹ لیے. مقصد ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جنید نے اس سے بھی اس چیئرمین سے بھی تقریباً 200 سے برتری حاصل کی ہے ہیڈ کوارٹر میں. اور اپنے کینڈیڈیٹ سے جو ان کے دوسرے نمبر پہ تھے ان سے تقریباً 190 سے انہوں نے
برتری حاصل کی ہے. یہ یقیناً ایک حیران کن نتائج ہیں جو کہ ہمارے بالکل. سامنے کانٹے دار مقابلہ تھا. ہاں, اور یہ بھی ہے کہ انہیں ووٹ بھی جس طرح انہوں نے آخری وہ بات یہ بھول گئے جنید بھائی. جی آپ نے انہیں سوال کیا تھا کہ آپ کو ووٹ ملنے جا رہا ہے, تو جنید بھائی نے اس دن یہ آپ کو کہا تھا کہ آپ کل دیکھیں گے کہ خدمت کو ووٹ پڑے گا. اور واقعی سٹی 2 کے عوام نے, ہم الیکشن کمپین پہ, کیونکہ ہمارا اپنا بھی حلقہ انتخاب ہے وہ سٹی 2, تو تقریباً ہم نے وہیں سارا ٹائم گزارا ہے اسی دن. بالکل. تو واقعی انہیں ووٹ جو ہے بڑی محبت کا ووٹ ملا ہے, اور انہیں وہ محبت کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی. اچھا جنید طارق قریشی صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب آگے کا لائے عمل کیا طے ہونے جا رہا ہے؟ کوئی اس حوالے سے کوئی ترتیب فی الحال سمجھ میں آ رہی ہے یا اس میں ابھی ٹائم لگے گا؟ کس طرح کی ترتیب بنے گی؟ ابھی تو ہمارے دوسرے فیز کا الیکشن ابھی باقی ہے. اچھا. جو غالباً اناؤنس ہو چکا ہے 16 جنوری کو اس کا پولنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے جی. تو 16 جنوری کے بعد پھر اس کے بعد یہ تمام جب صوبوں میں ایک سلسلہ مکمل ہو جائے گا الیکشن کا, تو اس کے بعد اوتھ کی بات آئے گی. جی. اوتھ ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کو جب آپ منصب پر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو آپ کے اختیارات کا پتہ چلے گا کہ کیا کیا میرے اختیارات میرے اندر ہیں. بالکل. اب جو اختیارات آپ کو ملے ہیں وہ پھر آپ لوگوں نے اس کے مطابق پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے, جو ٹیم کے دیگر ممبران ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. جی. ان کو بھی بتائیں گے کہ بھی ہمارے اندر یہ اختیارات ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے دیگر ممبران ہیں وہاں پہ عوام کا بھی ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. جی بے شک. عموماً ہوتا یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے عوام بھول جاتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ یار یہ جانے ان کا کام جانے, اگر انہوں نے کام کیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو پھر نہیں آئیں گے. بالکل صحیح. تو وہ بجائے یہ کہ ہمیں وہ یہ دھمکی دے کر ہمیں چھوڑ جائے, میں تو یہی کہوں گا عوام کو کہ وہ ہمارے ساتھ ٹچ رہیں, اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ ٹچ رہیں, ان کو علاقائی مسائل بتائیں, بار بار بتائیں, پھر بتائیں. اور پھر اس میں عوام کے ساتھ ساتھ نعمان بھائی آپ جیسے لوگوں کی, انعام جیسے لوگوں کی, دیگر صحافی حضرات جو اس وقت معاشرے کی آنکھ ناک اور کان ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ زبان ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے علاقے کے مسائل اپنے منتخب نمائندوں کو بتائیں کہ ہمارے علاقائی مسائل کیا ہیں. دو چیزیں, جو چیز ہمارے اختیارات میں ہوگی, میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ اس پہ ہم پورا اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے, اور جو چیز ہمارے اختیارات سے باہر ہوگی اس کے لیے ہم نے مل جل کر کوشش کرنی ہے. تو اس میں کسی کا ایک رول نہیں بنتا کہ صرف ایک چیئرمین کا رول بن جاتا ہے, بلکہ ایک بحیثیت ٹیم, جس میں عوامی نمائندے, جس میں یہ صحافی حضرات, جس میں اداروں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, سب مل کر جب تک ہم ایک شہر کی ترقی کے لیے نہیں نکلیں گے تو میرا خیال سے شہر ترقی نہیں کرے گا. ہم اگر یہ صرف ایک چیئرمین کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہی کرے گا سب کچھ, تو ٹھیک ہے وہ تو کرے گا, لیکن اس کے بیک پر اگر عوام موجود نہیں ہوگی تو میرے خیال سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. اچھا ایک چیز مجھے بڑی پازیٹیو نظر آئی سر, اور میرا واقعی میں بہت خوش ہوا, اور اس طرح شہر کے جو دوسرے لوگ ہیں, خاص طور پہ پہاڑ پور شہر کے جو دوسرے ہیں, ان کو بھی بڑا ایک پازیٹیو ایک ان کے اوپر بھی ایک اثر گیا پازیٹیو. وہ بات یہ تھی کہ جیتنے کے بعد جو مخالفین تھے, کینڈیڈیٹس, وہ ایک دوسرے سے ملنے گئے. مجھ تک یہ خبریں پہنچی ہیں, ان کو آپ مزید ذرا کھول کے بتائیے گا, کیونکہ یہ الیکشن میں تو ہوا بڑی گرم ہوتی ہے, بڑا ہی ایک نازک سا ماحول ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اتحاد اور یگانگت کا جو مظاہرہ کیا گیا آپ کی کمیونٹی کے, آپ کے جو مخالف امیدوار تھے ان کی طرف سے بھی, آپ کی طرف سے بھی, تو یہ سب کیسا تھا سر؟ نعمان بھائی اس میں دیکھیں یہ ایک میدان سجتا ہے. جی. اس میں ہم نے ذاتی دشمنی نہیں پالنی ہوتی. صحیح بات. ہم نے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے مد مقابل الیکشن لڑ رہا ہے, اس کا اپنا ایک نظریہ ہے, میں اپنے نظریے سے الیکشن لڑ رہا ہوں. جی. یا وہ اپنے نظریے کو لے کر جیت جائے گا, یا میں اپنے نظریے کو لے کر. ہمارے نظریاتی اختلافات بے شک ہیں, لیکن ہمارے جو سوشل لائف ہے اس میں تو ہمارے اختلافات نہیں ہے نا. تو ہم نظریاتی اختلاف کو ذاتی اختلاف میں کیوں کنورٹ کریں؟ کم از کم میرا تو یہی مقصد ہے کہ میرا اگر کسی سے نظریاتی اختلاف ہے تو وہ نظریے کے حد تک رہنا چاہیے, ذاتی اختلاف کی طرف ہم اسے نہ لے کر جائیں. تو اسی بات کو لے کر میں بھی ان اپنے تمام مخالف
उम्मीदवार के पास गया हूँ, उनसे हेलो की है, चाय पी है, चाय पिलाई है, और उनके पास भी गया हूँ जो इस वक्त इलेक्शन हार चुके हैं। उनके साथ ही बैठ कर मतलब पहाड़पुर की तरक्की के लिए चलने के लिए उनको कहा कि आप हमारे साथ चलें, ताकि जो इंसान पहाड़पुर की तरक्की में हम मिलकर हाथ बटाएं, पहाड़पुर का सोचें, पहाड़पुर के लिए निकलें। तो ये नजरिया है, और इसको इस बात को जब आप लेकर चलेंगे तो सबसे पहले तो हमने जो इख्तलाफात इलेक्शनों में हो जाते हैं उनको दूर करेंगे ना। बिल्कुल सही। हमने मोहब्बत लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर हमने पहाड़पुर की तरक्की का सोच रहे हैं, ना कि नफरत की फिजा कायम करके हम पहाड़पुर की, क्योंकि पहाड़पुर की तरक्की में मोहब्बत का किरदार बड़ा अहम है। बेशक सर, बेशक ऐसी बात है। ये बड़ा अच्छा मकसद है। मैंने भी इस चीज को बड़ा नोट किया इस इलेक्शन में जी सर, कि तमाम कैंडिडेट चाहे वो हारे हैं जीते हैं, वो एक दूसरे से गए भी है, मुबारक इलेक्शन के बाद अफसोस भी किए हैं। बल्कि कल आपने देखा होगा वो काशी खान ने एक पोस्ट चलाई हुई थी, शाम खान और कमरान शाह इकट्ठे खाना खा रहे थे दोपहर को। ये अच्छी चीज है, ये वोटरों को भी है इसी तरह करना चाहिए कि वो बजाय इसके कि आपस में गुत्थम गुत्था हो, ये नफरतें पालें। बिल्कुल ये होता है इलेक्शन के दिन तक। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद एक मैसेज भी अच्छा गया, ये बिल्कुल मैसेज अच्छा गया। बल्कि ये नुमान भाई इस तरह भी हुआ था, जिस रोज में हमें रिजल्ट मिल गया था, हम लोग खुशी में जैसे निकलते हैं जी, तो सबसे पहले जो मैंने स्पीच की थी मैंने यही की थी कि भाई मैं तमाम मेरे अपने जो कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं जी, मेरी उनसे एक ही अपील है कि जिस कैंडिडेट का पोस्टर जहाँ लगा हुआ है वहाँ लगा रहे। अच्छा, बिल्कुल भी आप किसी कैंडिडेट के पोस्टर को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई गलत नारेबाजी आप नहीं करेंगे। किसी के हमने सिर्फ अपने जीत का जश्न मनाना है, हमने दूसरों को हार के उसमें ताने नहीं देने। ताने तुर्शी से मना किया, पोस्ट जहाँ से फिजा खराब होती है। तो डे फर्स्ट से हमने कोशिश की कि माहौल को हम बिल्कुल रखें, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोशिश में हम कामयाब भी हुए। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा मैसेज। यहाँ पे जब खबरें जारी बातें आती हैं, इलेक्शन से पहले जिस किस्म का एक इनाम भाई माहौल था, जी हाँ बिल्कुल, यानी खींचा तानी का जो माहौल था वो होता है हाल थी आम लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन इलेक्शन के बाद ये एक अच्छा इंप्रेशन हुआ है। अच्छा जुनैद तारिक कुरैशी साहब, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े सारे हमारे दोस्त आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आपसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं और आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक मुझे बस मौका दे कि मैं उनकी उम्मीदों में पूरा उतरूं। जी अच्छा, तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन दोस्तों ने मैसेज किया हुआ है। प्रोग्राम में मुख्तसर टाइम है, वरना आपके कमेंट्स को मैं ज़रूर शामिल करता, नाम ज़रूर शामिल कर लेते हैं। जी शमस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अमीर, असद, असमत मलिक, कामरान खान, हनीफुल्ला, मोहम्मद अमार, इकरामुल्ला, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सामीन, अगर आप भी अपने मुंतखब नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको मौका ज़रूर देंगे। आप कॉल कर सकते हैं 775500, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपकमिंग जो प्लान्स हैं जुनैद तारिक कुरैशी साहब से दरियाफ्त करते हैं। कुरैशी साहब, ये बताइएगा अपकमिंग प्लान्स क्या हैं आपके? सबसे पहले क्या किस उस पे आपकी नज़र है, आपके इलाके में, इलाके के लोगों को उनके लिए क्या सोच रखते हैं? देखिए, जो रूल्स मैंने पढ़े हैं जी, जो मुझे मेरी जिम्मेदारी बताई गई है कि अभी आपकी ये जिम्मेदारी आपकी है, उसमें हेल्थ, उसमें आपका थाना, उसमें आपकी एजुकेशन, उसमें आपकी इंक्रोचमेंट, और उसमें आपकी ये जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इलाकाई वो जो तफरीही प्रोग्राम होते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारे उसमें आ रहे हैं। तो अब जब ये हम देखेंगे कि जब हम ओथ लेंगे और ये देख लेंगे कि हमारे अंडर में आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी हमारी सेहत होगी, प्रायोरिटी हमारी सेहत को और एजुकेशन को लेकर हम चलेंगे, क्योंकि एजुकेशन आपकी इस तरह मस्ट है कि एजुकेशन ही आपको बेहतरीन इंसान माशरे की रूह कहा जाता है। और एजुकेशन पे हम कोशिश ये होगी कि हम हायर एजुकेशन अपने जो हमारे मुंतखब नेशनल असम्बली के नुमाइंदे हैं या सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हैं, इनके पास जाकर हम पहाड़पुर के लिए कोई अच्छा एक प्लान इनको दें और एजुकेशन के हवाले से हम यहाँ पे बेहतर बात कर सकें। बाकी रह गई हेल्थ की बात, तो हेल्थ में सबसे पहले जो हम लेकर आएंगे वो ये इनका जो जिनको वो चल रहा है डॉक्टर हजरात 36 घंटे की ड्यूटी, एक डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी, बाकी दीगर डॉक्टरों की ड्यूटियां भी वो करके चला जाता है। हमारी कोशिश ये होगी कि हर डॉक्टर अपना टाइम दे,
अपने टाइम पर आए, जो उन्होंने मॉर्निंग में आए, इवनिंग में आए, और ये सर्कल चलता रहे। बिल्कुल। तो हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले ये होगी कि हम इनका डॉक्टर्स का वो टाइम जो एक डॉक्टर को ही दे देते हैं कि 3 दिन आप कर लें, 3 दिन मैं कर लूंगा, फिर 3 दिन के बाद और एक डॉक्टर की ड्यूटी 25-26 दिन के बाद वो आती है। तो हमारे यहाँ पे गालिबन जो मुझे बताया गया है कि 14-15 डॉक्टर हमारे कानपुर अस्पताल में हैं, लेकिन उनका यही है कि हर डॉक्टर जो है 36 घंटे की ड्यूटी करता है। सबसे प्रायोरिटी पे हमारी ये ओटी है, हम इसको फॉल करा सकें कि ऑपरेशन हमारे अस्पताल के अंदर हों। जिन प्रॉब्लम्स को लेकर ये डॉक्टर इशू बनाते हैं कि यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, वो है, तो हमारी कोशिश होगी कि इनके जो जनरेटर्स वगैरह हैं, ये जो चीज़ है, ये कम से कम एक लाइन हम इस के जरिए कि अस्पताल को एक लाइन ऐसी अलग दे दी जाए जहाँ पे लोड शेडिंग ना हो। बिल्कुल। वापडा को लेकर हम इंशाल्लाह पहले भी वो थे कि वापडा के हम अपने जो इलाके, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी प्रायोरिटी में सिर्फ विलेज 2 तो होगा जो दीगर तहसील के दीगर लोग और उनका कोई इशू होता है जो मुझसे हल हो सका, वो भी इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, आप ऐसा नहीं कह सकते कि विलेज काउंसिल 2 आपका है और वो किसी और का है, तो ये तो कंजस्टेड सोच हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल सबको लेके इससे ये होगा, यूनिटी भी होनी चाहिए ना। फिर तो कुरैशी साहब क्या कहेंगे इसमें यूनिटी, जिस तरह जितने भी पहाड़पुर के नुमाइंदे हैं, यूथ के हैं, किसान के हैं, जनरल हैं, सबको मिल के मेरे ख्याल से आगे इस बात पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बिल्कुल यही बात करूंगा ना कि मैं पहले कह गया ना कि एक चेयरमैन की जिम्मेदारी ये नहीं है। चेयरमैन की जो टीम होगी और टीम में जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो तो हमारी टीम का हिस्सा होंगे। दीगर कम्युनिटी और दीगर इदारों के लोग भी तो हमारे साथ होंगे ना जी। फॉर एग्जांपल, जितनी जिम्मेदारी मेरी है पहाड़पुर को सजाने की, उतनी जिम्मेदारी नुमान भाई की भी है। बिल्कुल सही है। जितनी जिम्मेदारी एक नुमान भाई की बनती है, उतनी जिम्मेदारी नाम भाई की बनती है। तो हम जब अब हम ही एक टीम वर्क होकर हमने सिर्फ पहाड़पुर का ही सोचना है और पहाड़पुर की खुशहाली, पहाड़पुर की तरक्की, हेडक्वार्टर होने के नाते इसको वाकई हेडक्वार्टर का स्टेटस दिलवाना, और तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बात तो हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने की और हेडक्वार्टर हम बना नहीं सके। तो सबसे पहले हमने इसको हेडक्वार्टर बनाना है कि जो हमारे हेडक्वार्टर की एक होती है, जैसे पंजाब का हेडक्वार्टर होता है, ऐसे सरहद का पहाड़पुर का हेडक्वार्टर भी होना चाहिए। जो सहूलियात पंजाब के तहसील हेडक्वार्टर को हासिल है वो पहाड़पुर के हेडक्वार्टर को भी होनी चाहिए। हमारा तो ये मकसद और ये एम है। इस बात को लेकर इंशाल्लाह हम चल रहे हैं और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझसे जुनायद ने राब्ता नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हर फोरम पे जाऊंगा, हर लोगों से मिलूंगा, हर कम्युनिटी के लोगों से मिलूंगा, उनको साथ मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे ये जिस तरह मौका दे दिया तो वो भी ये महसूस करेंगे, चेंज करेंगे कि भाई पहाड़पुर में सिर्फ एक जुनायद बैसियत चेयरमैन नहीं लड़ रहा, बल्कि पहाड़पुर का हर नुमाइंदा, हर शख्स, हर वोटर चेयरमैन होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बहुत अच्छे जी। चौधरी साहब की तरफ आते हैं। चौधरी साहब, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इख्तियारात जो हैं जो तकसीम होने जा रहे थे उनको फिर से लिया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर साहब को, और इस तरह के सेटअप को वो तफवीज़ किए जा रहे हैं इख्तियारात। तो इस बारे में कोई है आपको कोई कहना चाहिए? ये नमान भाई जो हुकूमत का अंदर का वो है, जो इनका वो था भड़ास है, जो उनको इलेक्शन में मकसद नाकामी का सामना हुआ है तकरीबन, बिल्कुल सर, वो इस सूरत में अब अपनी भड़ास निकालने जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह जुनैद भाई हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे नुमाइंदे हैं, इस तरह के इन सारे नुमाइंदों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हम भी ये सुन रहे हैं और ये अच्छे संजीदा हल्कों में ये बात हो रही है कि इख्तियारात जो है वो सलब करने जा रही है गवर्नमेंट। हालांकि इलेक्शन से पहले जो एक्ट की रूल से हम बताते थे कि इख्तियारात मेयर को इस हवाले से इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं, विलेज चेयरमैन और नेबरहुड के चेयरमैन को भी इतना बाख्तियार बनाया जा रहा है, और वो तहसील कौंसल के फोरम पे भी मकसद अपना किरदार अदा करेगा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि ये 2-4 दिनों में शायद सामने आ भी जाएगी चीज़ मजीद खुल के कि इनके इख्तियारात वो सलब करने जा रहे हैं। तो सर ये तो फिर क्या फायदा? तो इन्हें कोई फायदा भी नहीं है। ये तो वो इस तरह है कि अवामी नुमाइंदे को जो है ना वो एक सरकारी मुलाजिम के अंडर करने जा रही है गवर्नमेंट। ये तो फिर इलेक्शन उनके पास होंगे, ये जिस तरह होंगे तो क्या होगा सर? जिस तरह ये कहते रहे कि भाई हम इख्तियारात जो है निचली सतह पे निचले नुमाइंदों को कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मुशर्रफ के दौर में निज़ाम आया था उस वक्त बड़े बाख्तियार थे नुमाइंदे। उसके बाद फिर इसी PTI हुकूमत ने 2015 में जब इलेक्शन कराया तो उन इख्तियारात को इन्होंने सलब किया था, और अब भी वही, अब हालांकि इन्होंने जो एक्ट बनाया है वो एक्ट के हवाले से बड़ा
انہوں نے اختیارات کو وہ کیا ہے تقسیم کیا اچھا وہ کیا ہے کہ اچھے اختیارات دیے جائیں گے، لیکن اب جا کے دوبارہ یہ کوشش کر رہے ہیں، جب ان کو انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری رزلٹ اگینسٹ آ رہے ہیں، اسی اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہماری اکثریت آتی ہے یہ اسی اختیارات سے یہ پھر اگلا الیکشن جیتنے کے خواہش مند سارے گراؤنڈ پھر بناتے ہیں نا۔ اچھا اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ان کو جو اب یہ اختیارات نہیں دے رہے جی، یہ اگلا الیکشن کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس فورم سے لوگ نہ جیتے جی صحیح ہے سر۔ تو کوئی گنجائش ہے اس میں کیا کیا ہے کامیاب؟ آپ کیا تجزیہ ہے کہ کامیاب ہو جائے گی؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ نمائندوں کو دینے کی بجائے وہ اپنے گورنمنٹ کے افسران کو دینے۔ اصل میں اس طرح ہے، یہ کوئی قانون وغیرہ لا کے اگر چلو یہ وہ کر بھی لیں گے اختیارات سلب، تو نمائندوں کو جانا چاہیے۔ ان کے پاس نمائندے بھی چپ نہیں رہیں گے۔ دیکھیں نعمان بھائی، ابھی یہ الیکشن جس طرح ہم پہلے بات کرتے رہے، یہ الیکشن کرانے کے خواہش مند نہیں تھی گورنمنٹ، یہ تو کورٹ کی مجبوری کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ تو انہی نمائندوں کو چاہیے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں، یہ کورٹ جائیں اور انشاءاللہ ان کو کامیابی بھی ہوگی جی سر، کہ جس بنیاد پہ تم الیکشن گورنمنٹ نے لڑوایا ہے۔ اب عوام کو سر تذبذب کا شکار پہلے بھی رکھا گیا، ایک تذبذب کی فضا تھی الیکشن سے پہلے بھی، جبکہ ڈیٹ وغیرہ جو ہے ابھی تک نہیں آ رہی تھی، تو ہر طرف تذبذب کا ایک عالم تھا، اور الیکشن کے بعد بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ خبریں جو کچھ آ رہی ہیں تو وہ تو ایسا ہی ایک کیفیت سی بن رہی ہے کہ کیا پھر فائدہ اس سارے سیٹ اپ کا؟ بالکل ایسی بات ہے، یہ آگے جا کے جو ہے نا مزید عوام آگے پھر اس نظام سے بھی مایوس ہو جائے گی، اور اس کے جو ثمرات آنے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے۔ جمہوریت تو نہ ہوئی نا سر، جمہوریت نہ ہوئی، یہ تو بس انہوں نے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی والا حساب انہوں نے بنایا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ جی بالکل لڑے امیدوار ہے الیکشن، محنت انہوں نے کی ہے امیدواروں نے، اور جیت وہ گئی۔ یہ کیا بات ہے سامعین؟ اس میں ناظرین واقعی ایک تھوڑا جھکاؤ نظر آتا ہے، معاملہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ٹھہرا ہوا، یا جس طرح کا نظام ہوتا ہے ٹھیٹھ وہی نظام اگر آ جائے تو وہ تو کیا ہی بات ہو جائے گی، الیکشن کا مطلب ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ادھر بات ہوگی تو ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گی، ہر طرف سے باتیں کی جائیں گی، مایوسی بھی پھیلے گی۔ تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تو ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے پھر آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ محمد ریان کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت خوب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو جنید بھائی۔ فرید اللہ پشتون بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انور خان بہرام، سنا ہے دوبارہ گنتی کی درخواست دینے والوں کی مزید رسوائی ہو رہی ہے۔ جی سر، کیا کہیں گے کہ بس تسلی ہونی چاہیے جی سب کی۔ سامعین 775500 پہ آپ کی کالز ہم ایک 5 سے 10 منٹ کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے الیکٹڈ نمائندے سے بات کر سکتے ہیں براہ راست، آپ ان کو مبارکباد بھی پیش کر سکتے ہیں، کوئی اور اگر آپ کی بات ہو تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم جی۔ السلام علیکم نعمان بھائی، سمیع اللہ مروت بات کر رہا ہوں وادی گوجرا سے۔ جی سمیع اللہ بھائی وعلیکم السلام، کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے ایک اچھے لیڈر کو، ایک اچھے نمائندے کو دعوت دی ادھر، اور جنید بھائی تو ایسا نڈر نوجوان ہے کہ ہمارے ساتھ بجلی کا ہم نے جو وہ کیا تھا نا، احتجاج کیا تھا، جی جی جی، تو پہاڑپور اڈا سے ہمارے ساتھ یہ رانپور اڈا تک پیدل گئے تھے۔ اچھا جی، تو اس کی بہت قربانی ہے، میں اس کو موسٹ ویلکم بھی کہوں گا، اور مبارک پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں، اب بھی دوبارہ بھی دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، اور اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور وہ بھی انسان ہے پہاڑپور میں جو عوام کے حق کے لیے لڑتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ بالکل جی، اور اب تو یہ آواز مزید مؤثر بن چکی ہے جی، اب تو یہ الیکٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جنید بھائی ماشاءاللہ ایک تو تعلیم یافتہ بھی ہے، قانون کو بھی جانتا ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اس کو پاور مل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہے۔ اور میرا تو ایک مشورہ ہے کہ یہ ڈی سی ہوگا یا اے سی ہوگا، یہ تو پہلے بھی عوام کے حق کو دبوچے ہوئے، ادھر دیکھو نا کسی پہ بھی ایکشن نہیں لیتے۔ تو اگر یہ جو اختیارات ان کو نہ دیے جائیں تو پھر یہ تو ایسے سمجھو کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے سر، عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے جی۔ تو بڑی مہربانی، اور لسنر کو موقع دوں گا، اور جنید بھائی کو پھر بار بار دوبارہ یعنی لاکھ مرتبہ مبارک ہو، اور محسن رضا صاحب کو بھی شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی سامعین 775500 پہ جنید بھائی جواب دے دیں ان کی بات کا، میرے خیال سے پھر آگے بڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو دیکھیں میں بتاؤں، آئین پاکستان کے مطابق ہمارے یہ گورنمنٹ سروینٹ
ان کو اگر میں اردو میں ترجمہ کر کے کہوں تو عوام کے نوکر ہیں. جی جی جی. اور عوام کے نمائندوں کو آپ کسی نوکر کے انڈر کیسے کر سکتے ہیں, یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے. بالکل. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں گے, عوام کو نمائندوں کو ان کو اختیارات دیں گے. اگر نہیں دیا تو روڈ کھلی کچہری عدالتیں سب بہت سارے فورمز موجود ہیں. بالکل آپ کا جو لیگل حق ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے؟ خلیل ڈرائیور بول رہا ہوں. جی سر کیا کہیں گے؟ جی ڈرائیور بول رہا ہوں. جنید بھائی کو مبارکباد دے رہا ہوں, دلوں مبارکباد دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کوئی اچھا سا کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی بات ہو؟ جی 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 کوئی بات کہنا چاہیں؟ جنید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جان کے ساتھ جنید بھائی کو خلیل ڈرائیور اس کا بیٹا معذور مدثر دعا دے رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی مدثر آپ کو دعا دے رہا ہے, مدثر خلیل. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی شفا دے. جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. تھینک یو. اس سے کیا دلوں مبارکباد دینا, دلوں نام پر مبارک دینا بھائی جان. جی تابعدار ہے خلیل بھائی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو خلیل بھائی, تھینک یو. جی سامعین 775500 انور کامرانی صاحب بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں, سلام دے رہے ہیں. جی تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. بڑا اچھا چیئرمین سے ڈھونڈا ہے پہاڑپور والوں نے. اچھا چیئرمین ڈھونڈے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ. نام تو بتائیے گا بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لطیف سبزی والا بول رہا ہوں. لطیف سبزی والا. اچھا جی, آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا نمائندہ چنا ہے پہاڑپور نے؟ مبارک دی تھی, میں نے اس کو ایڈوانس مبارک دی تھی. اچھا مزدور بیٹھے ہیں انشاءاللہ. جی کیونکہ یہ بالکل میدان میں کھلے عام ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں کسی سے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ یہ عوام کے حق میں لڑیں گے. صحیح. بہت اچھے بہت اچھے. تھینک یو جی, شکریہ. لطیف بھائی کی طرف سے بھی مبارکباد قبول فرمائیں. جی تھینک یو. اور سامعین آواز جتنی مؤثر ہوگی, جو آپ کا نمائندہ ہوگا, یہی چودھری صاحب ہم نے بیٹھ کے جو اکثر بات کی ہے تو اس حوالے سے کہ آواز جتنی مؤثر ہوگی تو آپ کی ترقی کے چانسز, آپ کے مستقبل کی روشنی کے چانسز اتنے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جنید صاحب کا یہ ہے کہ ایک ریکارڈ ہے پیچھے جو جس طرح. اچھا سوشل ایکشن کمیٹی کا میں نے یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے سر. سوشل ایکشن کمیٹی کو آپ لے کے چل رہے تھے, ابھی بھی یہ ساتھ ساتھ میں جاری رہے گا یہ معاملہ؟ اب تو ہم مزید میری کل بھی ہمارے جو سوشل کمیٹی کے صدر ہیں اکبر کامرانی صاحب, جی ان سے میری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی. ہم اس کو انشاءاللہ فیوچر میں مزید فعال بنانے جا رہے ہیں. بالکل. ابھی تو ہم صرف پہاڑپور کے حد تک چل رہے تھے, اب ہم تحصیل کے حد تک انشاءاللہ اس میں جائیں گے, اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہم مزید مؤثر طریقے سے آواز اٹھا سکیں. سوشل ایکشن کمیٹی کے 3 ممبران کامیاب ہوئے ہیں, ایک میں بحیثیت چیئرمین اور ایک ہمارے جو نائب صدر ہیں سوشل کمیٹی کے ابراہیم جان, وہ چیئرمین منتخب ہوئے اور ہمارے جنرل سیکرٹری ممبر منتخب ہوئے ہیں. اچھا تو اس مزید اس سوشل ایکشن کمیٹی میں جان پڑ گئی ہے. بالکل. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کریں؟ میں ولادت شاہ بات کر رہا ہوں پہاڑپور سے, پہاڑپور ڈگری کالج. جی 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 فرمائیے گا سر. جنید بھائی کو چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں جنید بھائی میرا کلاس چل رہا بھی ہے. اچھا پھر تو آپ کو بہت ڈبل مبارک ہو آپ کو. تو میں اس کو ڈبل مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی 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 تھینک یو. بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. کوئی بتائیں اپنے کلاس فیلو کے بارے میں سر, کیسے رہے تھے یہ آپ جب آپ اکٹھے ہوتے تھے تب سے کیسے تھے اور آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بچپن سے ہی انتہائی اچھا آدمی ہے. اچھا ہاں بہت ہی زبردست بندہ ہے. صحیح ہے. اس کو ہم نے ووٹ دیا بھی ہے اور اوروں سے بھی لیا ہے. اچھا اوروں سے بھی لے کے دیا ہے. ہاں اوروں سے بھی لے کے دیا ہے. انشاءاللہ اس کو کامیاب کیا ہے کیونکہ یہ پہاڑپور کے حق میں ہر وقت لڑتا ہے, ہر وقت. صحیح ہے جی, یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا. پھر تو کریڈٹ آپ لوگوں کو دینا چاہیے, آپ لوگوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا سر. اس کو میں نے الیکشن والا دن بھی کہا تھا انشاءاللہ آپ پاس ہے. یہ مجھے ملے تھے پولنگ اسٹیشن پہ. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں شخصیات اچھی ہوں تو دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ شخص جیت جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ مجھے جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے اس کو بات کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا نمان بھائی, یہاں میں ایک چھوٹی سی جنید بھائی سے گزارش کروں گا, میرے ذہن میں آ گئی بات جی کہ ان کو نوجوانوں, جو ہمارے یہاں کے نوجوان طبقہ ہے, ان کو بڑی توقعات ہیں.
اور ان کا ایک سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں کے پلے گراؤنڈ کا. ہاں جی بالکل. اس کے لیے میں جنید بھائی سے گزارش کروں گا یہاں ایف ایم کے فورم سے بھی اور نوجوانوں کی آواز کے اس حوالے بالکل کہ اس کے لیے یہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں. بالکل سر. کیونکہ وہ بڑے اس حوالے سے بڑے ان میں مایوسی پائی جاتی ہے بعض اوقات. یہ تو چودھری صاحب بات ایسی ہے کہ دیکھیں حق تو بڑوں کا تھا نا ٹھیک ہے جی لیکن وہ اب تک ناکام رہے ہیں. اس میں ناکام ہی کہیں گے ناکام رہے ہیں. ناکام رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ توفیق دے ان کو بھی اور جنید صاحب کو بھی کہ وہ ایک بہت بڑا خلا ہے سارا خلا ہے. بالکل یہ اس پہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں جی اور ان کے اس جو محرومی ہے اس حوالے سے پلے گراؤنڈ کے حوالے سے ان کے لیے وہ کریں. نعمان بھائی میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا چلوں. جی پلے گراؤنڈ کے حوالے سے میرا الیکشن سے بہت پہلے رابطہ ہوا تھا ہمارے تحصیلدار صاحب ہیں ساجد صاحب نا. جی سر. تو اس وقت ہائی کورٹ میں ایک چل رہا تھا حصہ ان کا ریٹ چل رہی تھی ریٹ کے غالباً سپریم کورٹ میں. جی سر. تو میں نے جب تحصیلدار سے رابطہ کیا تو تحصیلدار صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جناب اس کا فیصلہ تو ہمارے اسٹیٹ کے حق میں آ چکا ہے. اچھا جی. تو اس وقت ہمارا المیہ پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ کے حق میں فیصلہ آ گیا اور اسٹیٹ ابھی تک سوئی ہوئی ہے کہ وہ فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکی. اب چونکہ اللہ پاک نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے تو سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نکالتا ہوں کہ وہ فیصلہ کیا کہہ رہا ہے. اور اگر اسٹیٹ کے حق میں وہ فیصلہ آیا ہے کہ بھی آپ لوگ پلے گراؤنڈ بنائیں تو اس پہ پھر کوتاہی کس کی ہے اس کو انشاءاللہ ہم وہ کریں گے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے کہ کون ابھی تک نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ پلے گراؤنڈ نہ بنے. جی سر. اور انشاءاللہ جو اب چونکہ ایک اسٹیٹ کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے اب اس کے بعد اداروں نے ایکٹیو ہونا ہے نا. تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ اداروں میں جانا اور ان کو یہ بات بتانی کہ بھی ہمارا یہ بن رہا ہے اور آپ ہمیں دیں. بالکل. تو انشاءاللہ یہ نوجوان امید رکھیں کہ سب سے پہلے میں سپریم کورٹ کو فیصلہ نکالتا ہوں کہ فیصلہ کیا کہہ رہا ہے. بقول تحصیلدار صاحب کے بھی وہ اسٹیٹ کے حق میں فیصلہ آیا ہے. اسٹیٹ کے حق میں فیصلہ آنے کا مطلب کہ وہ جو چیزیں اس کی تھیں وہ اڑی ہیں اور وہ گراؤنڈ بنانے کو انہوں نے کہا ہے. تو پھر ابھی تک یہ گراؤنڈ کیوں نہیں بنا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوتاہی کس کی آ رہی ہے. بالکل. اچھا آپ کی باتوں سے آپ کی گفتگو سے چیئرمین صاحب یہ لگ رہا ہے کہ اگر پہلے آپ سماجی ورکر تو آپ پہلے سے تھے لیکن اب مستحکم بنیادوں پہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن آپ اپنے اس عہدے کو بروئے کار لا کر جو پہاڑپور کے حقوق ہیں ان کے لیے جائیں گے دوڑیں گے اور ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے جی. انور کامرانی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیکھیں نا تحصیل پہاڑپور ایک ہیڈ کوارٹر ہے یا ایک بڑا وہ ہے ایک پوری تحصیل کا گڑھ ہے لیکن ہمارا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہے تو بہت بڑی بات. بالکل آج تک پلے گراؤنڈ ہی نہیں آ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے. یہ ہماری کس کی کوتاہی ہے. دیکھیں ہم عوام کا ایک مطالبہ ہوتا ہے جی نوجوانوں کو ایک مطالبہ تھا پلے گراؤنڈ اس مطالبے کو کس نے پورا کرنا تھا اس وقت کے الیکٹڈ ایم پی اے یا الیکٹڈ ایم این اے. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر اس وقت کے الیکٹڈ ایم پی اے یا الیکٹڈ ایم این اے نے کہ پھر پالیٹکس کس چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کریں گے. بالکل. اب اگر اسٹیٹ کا فیصلہ بھی ہمارے پہاڑپور کے حق میں آ گیا تو اسٹیٹ کے فیصلے کو ہم اس سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ تک بھی نہ نکلوا سکیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی نیگلیجنسی اور کس نہیں ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ رائٹ بھی نہ دے سکیں. حالانکہ یہ تو سمپل سی بات تھی کہ جو بھی اسٹیٹ کے فیصلے کو نکلوا لیتا اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا دیتا تو لوگوں کا رجحان تھوڑا سا اس طرف بن جاتا. جتنے بھی ہمارے نوجوان سن رہے ہیں ان سب کی آواز بھی آپ کی آواز میں مل رہی ہے سر اس پلے گراؤنڈ کے حوالے سے. انشاءاللہ سب نے کامنٹ کیا پہلے صرف دیکھ رہے تھے جیسے گراؤنڈ کی بات آئی بڑی ایک تشنگی پائی جا رہی ہے. بالکل ہے کیونکہ ضرورت ہے نا. بالکل. اور یہ میں ایک بات بتاؤں یہ جو ہمارا تھا یہ صرف پلے گراؤنڈ نہیں تھا یہ پورا ایک اسٹیڈیم بننے جا رہا تھا جس میں جم تھا سوئمنگ پول تھی اسکواش کے وہ تھا آپ کا لان ٹینس تھا آپ کے مطلب ہے کہ وہ کرکٹ کا گراؤنڈ تھا اسی مطلب یہ تمام بہت بڑا یہ وہ تھا اپنا کمپلیکس ٹائپ چیز بننے جا رہی تھی. تو کمپلیکس ٹائپ چیز کیوں نہیں بنی. کون اس میں وہ لوگ ہیں جو کمپلیکس ٹائپ چیز نہیں بننے جا رہے. یہ آ تو سب ٹی ایم اے کے انڈر آتا ہے کسی اور کے انڈر تو نہیں آ رہا تھا. انشاءاللہ یہ اب میں نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دو باتیں ہیں یا ہم لیں گے یا ہم روڈوں پہ نکلیں گے. روڈوں پہ نکلنے کے لیے میں تیار ہوں آپ لوگ بھی تیار رہیں اور لیں گے اس لیے کہ پہلے جائیں گے اپنا سب سارے اداروں کو دروازہ کھٹکھٹائیں گے ہماری باتیں مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ حق اپنا ہم لیں گے اب لیں گے. بے شک جی بے شک ایسی بات ہے. سامعین
آپ کے حقوق آپ تک پہنچ جاتے ہیں جب آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ ان کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں جن کے اندر واقعی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں. یوز بھی آپ کو کہہ رہی ہے چیئرمین صاحب کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ. انشاءاللہ, تھینک یو, ضرور ضرور. ٹھیک ہے جی. چودھری صاحب کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی جنید بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور اپنے جو وہ بتائے ہیں آگے کے اغراض و مقاصد. جی جی. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھی, خصوصاً یہ ہیلتھ کا بڑا ایشو ہے ہمارے تحصیل میں. بالکل. حالانکہ یہاں 2 بڑے ہاسپٹل ہیں ہماری تحصیل میں, ایک پاڑپور میں بھی ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹائپ ڈی اسپتال, جی, اور اسی طرح کا ایک بڑا اسپتال پنیالہ میں بھی ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ پاڑپور کے اسپتال کے جو مقصد ہے اس کی ترقی کے لیے, حالانکہ بلڈنگ موجود ہے, اس کا ساز و سامان بھی موجود ہے, ان کو فنکشنل کرائے اور ساتھ پنیالہ کے عوام کے لیے بھی آواز اٹھائے کہ وہاں ایک چیز بلڈنگ بنی ہوئی ہے اسپتال کی بڑی, اس کو بھی فنکشنل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور ہماری تو نیک خواہشات ان کے لیے ہیں, یہ پہلے بھی اچھی کوششیں کرتے رہے. انشاءاللہ میڈیا کے حوالے سے ہم بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے, اور ان کے انشاءاللہ ہم قدم ہوں گے. چیئرمین صاحب, عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام آج بھی آپ کو سن رہی ہے, الیکشن سے پہلے بھی آپ نے ایک پیغام چھوڑا تھا, الیکشن میں آپ کو عوام نے ماشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کیا. سب سے پہلے اللہ نے, پھر عوام کی طاقت سے آپ آگے آئے ہیں. آج عوام سے آپ براہ راست ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام؟ میں صرف عوام سے 2 جملوں میں ایک بات کہوں گا. جی. کہ ہم پاڑپور کے لیے اپنا حق لیں گے, نہیں ملے گا چھینیں گے. بس میرا اتنا سا پیغام عوام کے لیے. عوام تیار رہے اپنے حق کے لیے. بس اس کے علاوہ بڑے وعدے کچھ نہیں. ہم لیں گے, آپ جائیں گے, ہم دیکھیں گے. ہم ہر ادارے میں جائیں گے, ہر محکمے میں جائیں گے, جہاں سے پاڑپور کے لیے کچھ ہوا اور ہمیں نہیں مل رہا ہوا تو ہم لے کر آئیں گے. ان کے ساری عارضی اپیل درخواست سب کچھ کریں گے, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ہم روڈ پر نکلیں گے, چھینیں گے ان سے, جو ہمارے مطلب ہے کہ سیاست کا مین. میرے خیال سر آواز مؤثر ہو تو وہ چھینا جھپٹی کی طرف بات ہی نہیں جاتی. عوام کی تائید آپ کو اسٹیبلشمنٹ, جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام ان کے تابع رہے, نہ چیز دیں ہم. اب دیکھیں یہ اس سے بڑا اور کیا بلنڈر ہوگا کہ ایک عوامی نمائندہ الیکشن جیت کر آ رہا ہے اور آپ اس کو تابع کر رہے ہیں, اس کے جو عوام کا نوکر ہیں. تو انہی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپیل درخواست عارضی ان کے ساری سنی جائے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ سنی جائے, اور اگر نہیں سنتے تو پھر ہمارے پاس دوسرا کیا رہ جاتا ہے. بالکل جی, وہ جمہوریت میں جو آپ کا جائز حق ہے, احتجاجی راستہ ہے, وہ ہم اپنائیں گے. بالکل صحیح بات ہے جی. سامعین اکرام, آپ کی طرف سے بھی سوالات آئے, آپ کی طرف سے مبارکبادیں آئیں, آپ کی طرف سے ڈھیروں ساری خوشی کا اظہار بھی ہوا اور مسائل پہ بات چیت بھی ہوئی. آخر میں چیئرمین صاحب سے یہ کہیں گے کہ چیئرمین صاحب جب آپ اوتھ لے لیں گے, حلف لے لیں گے, تو اس کے بعد میں تو چاہوں گا کہ ایک ایسا فورم ہے ریڈیو پیغام 97.4 کہ آپ یہاں آئیں, کھلی کچہری کا انعقاد کریں, لوگ اپنے مسائل بتائیں. یہ انتظامیہ کے ساتھ بھی اس طرح ہماری تو آفر ہے, انشاءاللہ ہم اپروچ بھی کریں گے, جائیں گے, اور ہمارا یہ پلان ہے کہ جتنا انشاءاللہ کردار ہم سے بن پایا ہم پازیٹیولی اپنا کردار بنائیں گے. تو آپ کے بہت سارے پلانز ہوں گے, لیکن میں آپ سے چھوٹی سی ایک ننھی سی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پلان بھی اپنے شامل کر لیں کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں, اپنے عوام سے براہ راست جو ہے نا بات کریں. نعمان بھائی ضرور آؤں گا, اور انشاءاللہ جب بھی عوام سے تو رابطے میں ہر وقت رہنے کی کوشش اس لیے ضروری ہے کہ یہ 4 سال میں سو کر نہیں گزارنا چاہتا, اور عوام بھی مجھے چاہیے 4 سال سلا کر نہ گزارے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 سال پاڑپور اگر میں سویا رہا اور عوام بھی سوئی رہی تو 4 سال پاڑپور ہمارا اور پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے بھی جاگنا ہے, عوام نے بھی جاگنا ہے, اپنے حقوق کی پہراداری کرنی ہے, حقوق لینے ہیں, حقوق کے لیے جانا ہے, مانگنے ہیں, چھیننے ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں. یہ تو ہمارے جس طرح سٹی میئر, تحصیل میئر ہمارے تحصیل چیئرمین بنیں گے, ان کی ذمہ داری بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم سے براہ راست تعلق ہوگا, وہ بھی ہم نے لے کر آنی ہے. کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کے ذمہ ہماری چیزیں ہوتی ہیں, ان سے بھی لے کر آنا ہے. تو یہی ہے کہ نہ سو کر عوام وقت گزارے, نہ سو کر چیئرمین وقت گزارے, جاگ کر ہم اپنے حقوق کا پہرا دیں گے. بہت ہی خوبصورت پیغام چھوڑا ہے جی. جنید طارق قریشی صاحب, چیئرمین پہاڑپور سٹی 2, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا.
चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपके साथ तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक फिर वो मुलाकातें और सिलसिला जो है वो शुरू होने इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये जो हमारा टाइम है 3:30 से लेकर 4:30, इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हमारे और आपके जो नुमाइंदे हैं वो आएँ यहाँ पे बैठें, अपने अपकमिंग जो उनके प्लान्स हैं उनका इजहार करें, आवाम से बराह रास्त हों वो। और ये खुशी का मौका है चूँकि ये पहला इंटरव्यू है चेयरमैन साहब का पहाड़पुर सिटी 2 के, जुनैद तारिक कुरैशी साहब वो आए यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। सामीन नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो आए यहाँ पे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। सामीन नाज़रीन।